اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامۃ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ وما کان لنبی، اور نبی کی یہ شان نہیں، وما کان لنبی، اور یہ نبی کی شان نہیں، ان یغل، کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے، ومن یغلل، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا، یأت بما غل یوم القیامۃ، وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، ثم توفی، پھر پورا ملے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم اس کے اوپر نہ کیا جائے گا۔ افمن اتبع، کیا وہ شخص جس نے اتباع کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، کا من، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ، جو شخص اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ جہنم کا ٹھکانہ کیا ہے، برا ہے۔ ہم درجات، یہ مذکورہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم درجات، یہ درجات ہیں مختلف، درجات کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامۃ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو کیا ہوئی، فتح ہوئی، اور مسلمانوں کے ہاتھ کیا آیا، مال غنیمت۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کی چادر وہ گم ہو گئی، کیا ہو گئی، گم ہو گئی، نہیں مل رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، کس نے لے لی ہوگی، نبی نے لے لی ہوگی، کیا کہا، نبی نے لے لی ہوگی۔ اور منافقین نے کہا کہ کیا کیا، یہ چادر نبی نے خیانت کے طور پر کیا لے لی ہے، نبی نے لے لی ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ رب نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کی شان نہیں، ان یغل، کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے، وہ کیا کرے، خیانت کرے، یعنی اطلاع کے بغیر کسی کا مال لینا، یہ کیا ہے، خیانت ہے، یہ کیا ہے، خیانت ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ اطلاع کے بغیر کیا کرے، لے خیانت کرے۔ رب نے فرمایا ہاں، ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامۃ، جو شخص خیانت کرے گا نا، جو شخص کیا کرے گا، خیانت کرے گا، وہ قیامت کے دن اس خیانت کو اٹھائے ہوئے لائے گا، وہ قیامت کے دن اس خیانت کو اٹھائے ہوئے لائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس نے بکری خیانت کی نا، جس نے کیا کی، بکری خیانت کی، کل قیامت کے دن اس کو بکری کو اٹھائے ہوئے لائے گا، اٹھائے ہوئے اپنے کندھے کے اوپر کیا، اٹھائے ہوئے لائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر اٹھ کی خیانت کی، کیا کی، اٹھ کی خیانت کی، وہ اٹھ کو اٹھائے ہوئے لائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
آدمی پکارے گا، وہ آدمی پکارے گا اے محمد اے محمد، لیکن اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جواب دوں گا آج میں اللہ کے غضب سے آپ کو بچا نہیں سکتا، آج میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، میں نے تو آپ کے دنیا کے اندر واضح احکام پہنچا دیے تھے، احکام پہنچا دی کہ تم کیا کرو، ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو۔ اسی طرح جو اونٹ ہو، جس نے اونٹ خیانت کی ہوگی یا کوئی نہ کوئی چیز خیانت کی، وہ قیامت کے دن آئے گا، پکارے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیں گے کہ آج میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، آج میں اللہ کے غضب سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا کون ہے، سب سے بڑا خیانت کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے پڑوسی دی زمین دبائی، اپنے پڑوسی دی کی دبائی، زمین دبائی یا اس دے گھر دا کوئی حصہ دبا گدا کہ کیا دبا لیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا کیا ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے ایک بالشت یعنی ایک اوڑ بھی جس کی زمین کی دبائی نا، وہ کل قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، کیا ڈال دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں کیا کیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے امام اللہ رب نے فرمایا کہ وما کان لنبی ان یغل، یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے، ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامت، ہاں جو شخص خیانت کرے گا نا وہ قیامت کے دن اس کو کیا کرے گا، اس خیانت کو اٹھائے لائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جو اس نے دنیا کے اندر عمل کیا نا وہ اس کو کیا ملے گا، پورا عمل کیا ہے اس کو کیا ملے گا، پورا ملے گا، وہم لا یظلمون، یعنی اس کے اوپر ظلم نہیں کیے جائے۔ کیا مطلب، اگر اس نے نیکی کی تو اس کے اوپر کیا ملے گا، اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا، کیا ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر اس نے کیا کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، خیانت کی، تو رب نے فرمایا کہ اس کو بھی کیا ملے گی، پوری سزا ملے گی، کیا ملے گی، اس کو بھی پوری سزا ملے گی، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افامن اتبع رضوان اللہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا، 2 آدمیوں کا ذکر کیا، ایک آدمی ہے ایماندار، دوسرا آدمی ہے کیا، بے ایمان، یعنی ایماندار ہو وہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا افامن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے کیا کی، اتباع کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس نے اللہ کے شرع کے مطابق کیا کیا، عمل کیا، اللہ کی شرع کے مطابق کیا کیا، عمل کیا، خیانت نہیں کی کہ نہیں کی، کمم باب سخط من اللہ ومأواہ جہنم، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے شریعت کے خلاف کیا کیا، عمل کیا، جس نے شریعت کے خلاف کیا کیا، عمل کیا، کمن، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں، ومأواہ جہنم، رب نے فرمایا جس نے خیانت کی نا، جو اللہ کے عذاب کا کیا ٹھہرا، مستحق ٹھہرا، اللہ کے غضب کا کیا ٹھہرا، مستحق ٹھہرا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے، کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں درجات کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے، کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے، جنہوں نے عمل کی اللہ کی رضا کے لیے، خیانت نہیں کی، شرع کے مطابق کیا کیا، عمل کیا، اللہ رب العزت ان کو جنت کے درجات عطا کرے گا، کیا کرے گا، جنت کے درجات عطا کرے گا، اور جنہوں نے شرع کے مطابق عمل نہیں کیا، خیانت کی، جھوٹ بولا، ایک دوسرے کی کیا کی، زمین دبائی، کسی کی چیز کے اوپر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے درجات کیا ہوں گے، جہنم کے اندر، اس کی درجات کہاں ہوں گے، جہنم کے اندر۔ تو اس لیے رب نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں درجات کیا ہیں، مختلف ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، رب نے فرمایا دنیا کے اندر تو جو بھی عمل کرتے ہو میں اس کو کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ دعا کرے کہ عمل کی توفیق عطا